وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کی ایک انتہائی مختصر چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس میں پورا زندگی کا نظام بتا دیا گیا، اور یہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اکثر اس کا مذاکرہ فرماتے تھے اور مجالس کے اخیر میں اس کی تلاوت فرماتے تھے اور اس پر گفتگو فرماتے تھے. تو یہ آج آخری دن ہے ایک طرح سے، اس سے مناسب معلوم ہوا کہ سورہ شریفہ کا مذاکرہ کر لیا جائے، اس لیے کہ رمضان میں جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوا اگر غور کیا جائے تو وہ سب اس میں آتا ہے، اور اس میں جو حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اگر اس کی روشنی میں آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے تو یہ ایسی کامیابی کا راستہ ہے کہ جہاں ناکامی دور دور پھر انشاءاللہ نظر نہیں آئے. لیکن شرط ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے اور اس پر غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو زمانے کی قسم کھاتا ہے، والعصر. عصر زمانے کو کہتے ہیں اور عصر کے وقت کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں بظاہر اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی اہمیت اللہ بتانا چاہے. بندوں کے لیے اجازت نہیں، بندوں کے لیے اجازت نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. یہ جو بعض لوگ قسمیں کھاتے ہیں غیر اللہ کی، یہ بالکل نامناسب ہے. بعض مرتبہ تو بہت شرک کے قریب پہنچ جاتی ہے چیز. قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے اس نے نہ جانے کن کن چیزوں کی قسم کھائی، اور اس لیے کھائی تاکہ اس کی اہمیت بتائے. تو یہاں زمانے کی جو قسم اللہ کھا رہا ہے وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ زمانے کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے. اور زمانہ کیا ہے؟ ہم جس میں رہتے ہیں. اللہ نے ہم کو جو عمر دی ہے وہ ہمارے لیے زمانہ ہے، اور اس کی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت. اگر یہ ہماری عمر نہ ہوتی، اللہ ہمیں زندگی نہ دیتا، ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، کہ کہاں کا ایمان اور کہاں کے عمل صالح اور کہاں کی ساری زندگی کی جو اس کا ایک اسی پٹری پر ہم کو ڈالا گیا، کچھ نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہم کو دنیا میں پیدا کیا، ہم کو زندگی دی. جو بھی زندگی ہو اس کی تعین تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو کچھ ہے اسی میں. آدمی اچھا کرے برا کرے تو زندگی میں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے قسم کھا رہا ہے اس کی اہمیت جتانے کے لیے، اور پھر آگے یہ بات فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. یہ گویا کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، عمر دی ہے، یہ تو ہماری اصل پونجی ہے. جیسے کوئی کاروبار کرے، 50 لاکھ روپے لگائے، اب اس کے بعد جو بھی نفع ہو وہ نفع ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ پونجی ہی ڈوب جائے، اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہو.
نفع نہ ہو تو بھی خسارہ کہلاتا ہے وہ، لیکن اگر اصل پونجی ڈوب جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو بہت بڑا گھاٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں، کیوں گھاٹے میں؟ اس لیے کہ اللہ نے عمر جو عطا فرمائی ہے، اس عمر کی وہ اہمیت نہیں سمجھتا اور اس کو وہ بیجا استعمال کرتا ہے، اس کو ضائع کرتا ہے۔ اس میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا، وہ بہت کچھ کما سکتا تھا اور بہت آگے جا سکتا تھا، لیکن وہ اس زمانے کو، اس عمر کو، اس زندگی کو جو اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، وہ اس کو ضائع کرتا ہے۔ اور ظاہر جب وہ ضائع کرتا ہے تو نقصان نہیں اٹھائے گا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ انسان گھاٹے میں، اکثر یہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ اللہ نے زندگی بطور امانت کے دی، اور اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے کہ اپنے لیے بلندی کے اسباب فراہم کریں، اللہ کی رضا کے ذرائع اختیار کر کے ہم وہاں کی اصل کامیابی اختیار کریں کی کوشش کریں۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا میں مست ہو جاتا ہے، یہاں کے رنگ رلیوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ جنت کو مکارہ سے گھیر دیا ہے، شدائد سے گھیر دیا ہے، پریشانیوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا ہے، تو جی سے وہیں چلتا ہے جہاں خواہشات ہوں۔ آدمی کی طبیعت ادھر ہی چلتی ہے، ادھر ہی مائل ہوتی، پھر وہ یاد نہیں رہتا، اس بھول جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ انسان گھاٹا اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ مختلف حیثیتیں ہیں اس کی، بعض لوگ تو بہت نقصان اٹھا جاتے ہیں، بعض لوگ کم، بعض الحمدللہ کچھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ آدمی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر آگے فرمایا کہ چار باتیں ہیں، تو یا چار بنیادیں ہیں، یا چار نکاتی پروگرام کہہ لیجیے اس کو آپ۔ یہ چار چیزیں بنیادی ایسی ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، یہ ہمارے فائدے کی ضمانت ہے۔ اب جو اس میں جتنا آگے بڑھے گا وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اس میں ایک ایمان ہے، دوسرے عمل صالح ہے، تیسرے تواصی بالحق ہے، اور چوتھے تواصی بالصبر۔ زمانہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، زمانہ اس لیے دیا ہے کہ ان چار چیزوں کی اہمیت سمجھ کر ہم اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اب جو جتنے فیصد ڈھال لے اپنی زندگی کے زیادہ وہ خود دے سکتا ہے، وہ اس کی کامیابی کا تناسب وہی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انسان کو بنایا ہے کہ جائزہ لینا چاہے لے سکتا ہے۔ انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کتنے پانی میں ہے وہ، عذر لاکھ تراشے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، سبب یہ تھا سبب وہ تھا، لیکن حقیقت کیا ہے وہ انسان جانتا ہے۔ تو اب اپنی کامیابی کو اگر ہم ناپنا چاہتے ہیں تو اس کا آلہ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کو دیکھو کہ اللہ نے زندگی کی جو امانت تمہیں دی ہے، اس زندگی کی امانت میں تم نے ان چار چیزوں کا کس طرح استعمال کیا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ایمان، جو تمام آگے کی چیزوں کی بنیاد، اور یہ بار بار بات آ چکی ہے کہ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آدمی ساری دنیا کے خیر کے کام کر ڈالے، لیکن اگر ایمان نہیں تو اس کی کوئی قیمت اللہ کے۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ اس کے اوپر پوری تعمیر کی جاتی ہے۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو آپ 200 مندر بنا لو، 500 بنا لو، ایک جھونکا پورے اس کو گرانے کے لیے کافی، ایک تیز ہوا کا جھونکا کافی۔ اس کی بنیاد نہیں، ایمان تو بنیاد ہے۔ اب آپ کہیں، ہم سوچیں کہ ماشاءاللہ ہمیں تو مسلمان اللہ نے بنا ہی دیا، ہمارے پاس تو ایمان ہے، لیکن بھائیوں وہ ایمان جو ہمارے پاس ہے بڑا پھسپھسا ہے، بڑا کمزور۔ ہمیں اپنے ایمان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر مطمئن ہو جانا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ ایمان ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے، اندر کی یقین کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جتنا زیادہ یقین پیدا ہوگا وہ ایمان بڑھے گا۔
تو ہمیں اپنے ایمان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ کوئی امتحان کا موقع ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ہم فیل۔ اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور اللہ دونوں طرح سے آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ وہاں ایمان تولا جاتا ہے، ایمان کی وہاں پر گویا کہ آزمائش ہوتی ہے، ایک طرح کی ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں۔ تو اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کی قدرت پر، اس کی صفات پر یقین ہو، تو وہی سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آدمی کی زندگی پر اس کا عجیب اثر پڑتا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد دو چیزیں فرمائیں، دوسری چیز فرمائی وعامل الصالحات، کہ اس کے بعد اچھے کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ عمل صالح کیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کام کہیں وہ اچھا ہے، اور آپ جس کو برا کہیں وہ برا ہے۔ قرآن جس کو اچھا کہے وہ اچھا ہے، قرآن جس کو برا کہے وہ برا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اچھائی برائی کا فرق نہیں معلوم۔ آدمی غور کرے، اگر اس کی عقل سلیم ہے تب تو وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا، لیکن دعویٰ کرنا کہ ہماری عقل سلیم ہے تو کوئی آسان کام تو نہیں۔ بڑے بڑے لال بجھکر بیٹھے ہیں دنیا کے، لیکن ان کی عقلوں پہ کیسے پتھر پڑے ہیں۔ ایک طرف وہ دنیا کے بارے میں کیسی دور کی کوڑی لاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب اصل زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ان کی گاڑی بس ہو گئی، آگے بڑھنے کو تیاری نہیں، سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات۔ تو ایسی عقلوں کا بھروسہ، اچھے کو برا کہیں برے کو اچھا کہیں، تو اس میں عقل انسانی اصل نہیں ہے، اصل وحی الہی۔ وحی الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر فرمائے قرآن مجید کی شکل میں، اور معانی کی شکل میں جو آپ نے حدیثیں بیان فرمائی وہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اپنی طرف سے آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ وہ سب وحی الہی کا درجہ رکھنے والی چیزیں ہیں، پر جو آپ فرما دیں وہ صحیح ہے، جو آپ فرما دیں وہ غلط۔ یہ ہمارے سوال ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کا حال کیا ہے، ایمان کے بعد سے ہماری زندگی کا حال کیا ہے، ہمارے اعمال کا حال کیا ہے۔ ابھی رمضان میں آپ دیکھ لیجئے کیسا مبارک مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا نزول، سب کچھ، لیکن ہم نے کیا کیا نہیں کیا، کس طرح ہم نے وقت ضائع نہیں کیا، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آئینہ ہم کو دکھایا ہے سورہ شریفہ، اپنے کو دیکھو، ایمان کا حال کیا ہے، اعمال کا حال کیا ہے، اور اس کے بعد تمہاری جو امت ہے، اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، تو اللہ نے اس کو انفرادی امت نہیں بنایا، اجتماعی امت بنایا، اور دو کام اور بھی سپرد کیے ہیں جو یہ اللہ نے اس امت کی خاص ذمہ داری کے طور پر اس کے ذمے کیے ہیں۔ ایک ہے تواصی بالحق کا کام، دوسرے تواصی بالصبر کا کام، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اخلاق کو اپنے بہتر بناتے ہیں، ہم اچھائیاں کرتے ہیں، ہم برائیوں سے بچتے ہیں، تنہا یہ کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا تو جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ کل بالآخر ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جائیں، اور اس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے، وَأَكَلُوهُمْ وَشَرَبُوهُمْ، انہیں کے ساتھ کھایا اور پیا، انہیں کے رنگ برنگ گئے، ختم ہو گیا قصہ۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، آدمی برا سمجھتا ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں، پھر شادی میں بلایا، شادی میں گئے، تقریب میں بلایا، تقریب میں گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، کھایا پیا، اب دیکھتے دیکھتے اس کی جو شناعت تھی وہ ذہن و دماغ سے نکل گئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی رنگ میں رنگ گئے، جو وہ کر رہے تھے وہی کرنے لگے۔ اگر انکار منکر نہیں ہوگا، غلط کاموں پر ٹوکا نہیں جائے گا اچھے طریقے پر، تو برائیاں پھیلیں گی، اور جب پھیلیں گی تو آپ کے ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جائیں گی۔ تو بھائیوں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کا دھیان کریں، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے سودی کاروبار کرنے والے ہیں، کتنے نوجوان نشے میں اور برائیوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، ہماری لڑکیاں ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں۔ اب اگر ہم آسانی سے سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سوتے رہے، ہمیں کھانے کو ملے، پینے کو ملے، آسائشیں ملے، ہمیں کیا مطلب دنیا سے؟ یہ زندگی غیر ایمانی زندگی ہے۔ حدیث میں یہ بات فرمائی گئی، اس کا ذکر آ چکا پہلے کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو مسلمانوں کے معاملات پر
فکر نہ کرے، اس کا اس کے اندر درد نہ پیدا ہو، تو فرمایا آپ نے اس سے ہمارا کیا تعلق؟ آپ کی زندگی کس چیز کی آئینہ دار؟ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں، میں طریقے کی تعین نہیں کرنا چاہتا، آپ تبلیغ کا طریقہ ہے وہ اختیار کریں، اور 10 کام ہے اس کے دعوت کے، امر بالمعروف کے اور نہی عن المنکر کے، وہ آپ اختیار کریں، لیکن آپ کو فکر کرنی ہے۔ آپ لوگوں تک جائیے، لوگوں کو آپ نماز کی تلقین کیجیے اور ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر والوں کی سب سے بڑھ کر فکر کیجیے۔ آج تو گھر والوں کی فکر نہیں لوگ، موبائل نے ایسی تباہی پھیلائی ہے، ایسی تباہی پھیلائی ہے کہ جن لوگوں نے سازش کی تھی وہ اپنی سازش میں ہم تو سمجھتے ہیں 90-95% کامیاب ہو۔ اچھے اچھے دیندار، اچھے اچھے علماء اس کی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ موبائل نے ایسا تباہ کیا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے ایسے ایسے خرافات میں جاتا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور تماشے بھی کر رہا ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کے جو اسباب ہیں کس طرح ان سے ہم روکیں۔ اور پھر تواصی بالصبر، تواصوا بالصبر، تواصی بالصبر جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ آدمی دعوت کا کام کرے گا تو ظاہر دشواریاں ہوں گی، سننی پڑے گی، سخت سننی پڑے گی، ہو سکتا ہے کبھی تھوڑی بہت مار بھی کھانی پڑے، اور کھانی پڑے بھی تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبر کا ماحول پیدا کرو، ایک تو حق کا ماحول پیدا کرو، صحیح بات عام کرو، اور اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے اس کو کرو، اور پھر اس کے راستے میں مشقتیں ہوں گی تو صبر کا بھی ماحول پیدا کرو، خود بھی صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، برداشت کی تلقین کرو۔ یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان 4 چیزوں میں کس حد تک اختیار کرنے والے ہیں ان کو، اور کس حد تک اپنے آپ کو ہم نے ان میں ڈھالا ہے، کتنے فیصد اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور کتنے فیصد ہماری زندگی ان سے خالی ہے۔ پر جتنی ہماری زندگی ان کاموں میں مشغول ہے وہ ہماری کامیابی کی زندگی ہے، اور جتنی ہماری زندگی ان کاموں سے خالی ہے وہ ہماری ناکامی کی زندگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شریفہ میں ہمیں پورا نظام بتا دیا، پورا دستور زندگی گویا کہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب ہم اس کا جائزہ لینا ہے، اور رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، بہت کچھ الحمدللہ، دل نرم ہوئے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سوچا تو بہت کچھ تھا، لیکن ظاہر ہے اے بسا آرزو کے خاک شدہ، کتنی چیزیں آدمی سوچتا ہے اور کتنا کر پاتا ہے۔ ہم نے اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہم سب نے سوچا اتنا تلاوت کریں گے، کوئی وقت ضائع نہیں کریں گے، ایک لمحے کو بھی ہم قیمتی سمجھیں گے اور قیمتی بنائیں گے، لیکن 24 گھنٹے میں اگر جائزہ لیا جائے تو شاید 8-10 گھنٹے بمشکل ہمارا قیمتی بنے ہوں گے۔ ہاں واقعتاً اگر اعتکاف والوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے، صحیح نیت، آداب کا خیال رکھا ہے، تو یقیناً یہ تو الحمدللہ 24 گھنٹے قیمتی بن گئے۔ لیکن اس اعتکاف کو بھی تو ہم نے ضائع کیا، لغو باتوں میں، موبائل دیکھنے میں، اور لغو باتیں ہی نہیں، گناہ کی بات، تبصرے، کسی کو سخت کوئی بات کہہ دینا، یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ اس سے تو بعض مرتبہ اور اعمال بھی حق ہو جاتے، دن بھر کی محنت ضائع ہو گئی۔ جیسے کوئی بڑھیا دن بھر سود چاہتے اور شام کو سب ادھیڑ دے، ویسے ہی ہو گیا، ختم ہو گیا سب۔ تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ اعتکاف میں ہم نے 24 گھنٹے اچھے گزارے، کہاں اچھے گزارے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہوگی، یقیناً بہت سے اللہ کے بندے ہیں اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل کام اور سب سے ضروری کام، من صمت نجا، حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہا وہ بچ نکلا، اور جو بولا وہ پھنسا، جو بولا وہ پھنسا۔ اور مرض ایسا ہم لوگوں کا بولنے کا ہے کہ جہاں موقع ملا گول میز کانفرنس شروع ہو گئی، بس باتیں شروع، فلاں یہ ہوا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں جگہ ایسا ہوا، بس اب اس میں غیبت بھی ہو رہی ہے، اور یہ خیال ہی نہیں کہ ایسی چھلنی لگ گئی کہ جتنا دن بھر کمایا تھا سب چھن گیا، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے۔ کیا ملا؟ تو بھائیوں، رمضان تو اللہ نے اسی لیے دیا تھا، اور الحمدللہ
उसका फ़ायदा भी उठाया आप हजरात ने, उठाने वालों ने बहुत फ़ायदा उठाया। ऐसे भी थे जिन्होंने 24 घंटे कीमती बनाए। ये अल्लाह का फजल है। अब हमारा काम यह है कि यहाँ से जाने के बाद इस नेमत की हमें कदर करनी, कहीं ये पूंजी लुट ना जाए। देखिए जहाँ दौलत होती है डाकू वहीं आते हैं ना, जहाँ कुछ होता ही नहीं वहाँ डाकू कहाँ आएगा। अब रमज़ान की नेमतें अल्लाह ने हमें दी, अच्छी ज़िंदगी दी, बहुत कुछ सोच बदली, इरादे हुए कि इंशाअल्लाह हमें अब दीन पर चलना है, बुराइयों से बचना है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है, अपनी नीयत को दुरुस्त हर जगह रखना है, सोच के जा रहे हैं आए अल्हम्दुलिल्लाह। अब शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और होता क्या है, ईद का चांद निकला और सारे के सारे खुल गए। ऐसा हमला होता है, ऐसा हमला होता है कि अक्सर देखा गया कि लोग एहतिकाफ में बैठे हैं और एहतिकाफ से निकले, बाज़ों के बारे में पता चला सीधे फिल्म देखने चले गए। ईद की शब जो गुजर रही है उनकी फिल्म देखने में गुजर रही, ईद की शब जो गुजर रही है उनकी, अब तो कोई मुश्किल नहीं है, मोबाइल खुद जेब के अंदर मौजूद है। गोया कि अब रमजान तो चला गया, अब तो आज़ाद हैं, शैतान भी आज़ाद हो गया, हम भी आज़ाद हो गए। पूंजी अगर है हमारे पास तो शैतान नहीं तो हमला करेगा ना। अल्लाह ने हमें रमज़ान पर जो तौफीक दी, अपना ज़ख़ीरा हमने जमा किया, इसको हिफाजत से हमें अपने घर ले जाना, हिफाजत से अपने घर ले जाना और वहाँ भी इसकी हिफाजत करनी। शैतान हमले कर रहा है, करेगा भी, चांद निकलेगा फिर आप देखिए दिमाग कहाँ कहाँ जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हमने तय कर लिया, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और वो करने वालों से कुछ भी होता है मदद भी करता है। हदीस में भी है, तुम अगर एक कदम आओगे हम 2 कदम आएंगे, तुम चल कर आओगे हम दौड़ कर आएंगे। अगर हमने नियत की है और थोड़ी सी हिम्मत से काम लीजिए। और एक तजुर्बे की बात आपको हम बताते हैं कि अगर आप थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे काम आसान हो जाए। एक मरतबा जैसे आपके दिल में आया, अरे यार चांद तो निकल आया, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा रखना काम, लेकिन आपने फौरन सोचा अभी तो रमजान गया, अभी तो सोचा था, इंशाअल्लाह में हिम्मत से काम लेना, हमें बचना है गलत कामों से। आप देखेंगे एक मरतबा आप बचेंगे तो अगले मरहले में आपके लिए और ज्यादा बचना आसान हो जाए और उसके अगले मरहले में और ज्यादा आसान हो जाए। और पहले मरहले में खुदा न खास्ता हमने इधर उधर किया तो फिर आगे फिर बहुत मुश्किल। तो ये भी ख्याल रखना है कि इंशाअल्लाह जो कुछ मिला उसकी हिफाजत करनी है, उसको पूंजी की लुटने ना पाए। अगर इस ख्याल के साथ, इस आज़म के साथ, इस हौसले के साथ इंशाअल्लाह हम यहाँ से जाएंगे तो क्या बाईद है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने का साया पूरे साल हम पर कायम हो। अल्लाह के कैसे बंदे कि उनका रमज़ान तो ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी उसका साया रहता है, फिर मज़ीद साया पर अल्लाह ताला अता फरमा देते। अल्लाह हमें साल भर से इसका साया अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह अगर ये आज़म इरादा है या कोशिश है तो अल्लाह ताला की मदद भी होगी, दुआएं भी करते रहें। देखिए रमज़ान तो गया, लेकिन जैसे हजरत कहते थे कि रोज़ा एक गया लेकिन बड़ा रोज़ा तो बाकी, दुआएं ख़त्म नहीं हुई, तिलावत ख़त्म नहीं हुई। ये ना हो कि यहाँ तो माशाल्लाह खूब पढ़ा, खूब दुआएं हुई, सब कुछ हुआ, अब जाने के बाद कुरान मजीद को उठाने की भी तौफीक नहीं हो रही। एक निज़ाम बना लें, इतनी तिलावत हमें रोज़ करनी है, इतनी तिलावत हमें रोज़ करनी है। एक पारा भी पढ़ ले, आधा पारा कम से कम पढ़ ले, इससे कम क्या पढ़े। और नमाजों का एहतमाम रमज़ान में हुआ, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से हम जमात के साथ ऐसा नमाज में शरीक हो कि हमारी तकबीर ऊला फौत ना। इंशाअल्लाह रमज़ान का तोहफा है ये। हमने कोशिश की, ज़बान की हिफाजत की, रमज़ान बाद इंशाअल्लाह हिफाजत की कोशिश करेंगे। दिलो दिमाग को संभाला हमने रमज़ान में, कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह रमज़ान बाद भी हम उसकी हिफाजत करें। तो थोड़ी सी नीयत के साथ अगर इंशाअल्लाह जाएंगे और फिर आगे थोड़ा सा अपने को देखते रहेंगे, कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा मामला, बुरी सोहबत मिली बस मामला बिगड़ा। तो बुरी सोहबत से बचना, बुरे लोगों से बचना और अपने आप को मुस्तकिल देखना है, कहीं कदम फिसल तो नहीं रहा है, इधर उधर तो नहीं जा रहा। तो इंशाअल्लाह अगर ये हमने आज़म किया और लम्हा लम्हा हम सोचते रहे, अलकई सुमंदाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपना जायजा लेता रहे और मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता रहे, ये असल है। तो उसके लिए जायजा लेना, मुहासबा करना, रोज बरोज अपने को देखना, ये इंशाअल्लाह अगर यहाँ से जाने के बाद भी निज़ाम कायम रहा
تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور یہ اللہ نے جو ہمیں آئینہ دکھایا ہے انشاءاللہ ہماری بڑی خوبصورت شکل سامنے آئے، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، حق کی تلقین کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا تو بفر گئے، برداشت کرو، جتنا برداشت کریں گے اللہ کی رضا ملے گی، اتنا ہی اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کی قوت بڑھائے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورے میں ہمیں طریقہ بتا دیا کامیابی کیسے ملے گی، اور اللہ نے عمر دے دی جس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ رسول ایسے ہی چیک دے دے، کوئی بلینک چیک دے دے کہ تم جتنا چاہو اماؤنٹ ڈالو، اب تم 1 کروڑ ڈالو، 10 کروڑ ڈالو، 50 کروڑ ڈالو، تم اختیار ہے۔ تو یہ جو زمانہ اللہ نے ہمیں دے دیا بالکل بلینک چیک کی طرح ہے، اب ہمارا کام ہے ہم جتنا بھی کر لیں۔ تو انشاءاللہ اگر اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور زندگی بھی اچھی گزرے گی، سکون و اطمینان ملے گا، اور ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔